اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آج بے حیائی اور لعن طعن کرنے کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شأنہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی کسی چیز میں آ جاتی ہے تو اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور جب حیا کسی چیز میں آتا ہے تو اسے مزین کر دیتا ہے، اسے آراستہ کر دیتا ہے۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ گفتگو میں واہیات قسم کی گفتگو کرنا، اپنے بڑوں کو ترکی بترکی جواب دینا، منہ پہ جواب دے دینا، بے نکت سنا دینا، چھوٹوں کو گالیاں دے دینا، یہ بے حیائی میں آتا ہے۔ تو فرمایا بے حیائی جب کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ تو فاحش تھے نہ متفاحش تھے، نہ جان بوجھ کے کوئی ایسی بیہودہ بات فرماتے تھے، اور نہ بتکلف، نہ ہی مجبوری کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بیہودہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت چونکہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے، تو ہمیں اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں جو بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیں اس سے رک جانے کی ضرورت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تلعنوا بلعنۃ اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، کہ تم آپس میں ایک دوسرے پہ اللہ کی لعنت، اس کے غضب اور دوزخ کی پھٹکار نہ بیچا کرو۔ یہ جو ہم بات بات پہ کہہ دیتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یا اس پہ اللہ کا غضب ہو، یا نعوذ باللہ اسے دوزخ کی مار پڑے یا آگ کی مار پڑے، تو فرمایا ایسی باتیں نہ کیا کرو، ایسی باتیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذیء، فرمایا مومن جو ہے وہ لعن طعن نہیں کرتا، لعن طعن کرنے والا شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا ولا الفاحش، بے حیائی کرنے والے کا، فاحش آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ولا البذیء، اور بیہودہ گفتگو کرنے والے کا، واہیات گفتگو کرنے والے کا۔ ہمارے ہاں جو بندہ بڑھ چڑھ کے دوسروں کو جواب دیتا ہے، بڑوں کے سامنے بڑھ چڑھ کے گفتگو کرتا ہے اور واہیات قسم کی گفتگو کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے بڑا بولڈ ہے جی، اسے کانفیڈنس بڑا ہے۔ تو احباب ذی وقار ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا حیا جب کسی چیز میں آ جاتا ہے تو اسے مزین کر دیتا ہے، اور جب بے حیائی کسی چیز میں آتی ہے، بیہودہ گوئی کسی چیز میں آتی ہے، بڑوں کی بے ادبی کسی چیز میں آ جاتی ہے، تو پھر اسے وہ عیبدار بنا دیتی ہے، اس میں کوئی حسن باقی نہیں رہتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی نے ہوا پہ لعنت کی۔ ہم بھی کر دیتے ہیں، کبھی ہوا پہ، کبھی بارش پہ، کبھی جانوروں پہ، کبھی کسی چیز پہ لعنت، کبھی کسی چیز پہ لعنت بیچ دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے حضور کی مجلس میں ہوا پہ لعنت کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا پہ لعنت نہ کرو، انہ معمورۃ، یہ تو پابند حکم ہے، اسے تو حکم دیا گیا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل پہ چل رہی ہے۔ اور پھر فرمایا جب بندہ کسی ایسی چیز پہ لعنت کرتا ہے جس کی وہ حقدار نہیں ہے، یعنی لعنت کی حقدار چیز نہیں ہے، اور بندہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، تو وہ لعنت واپس اس کی طرف لوٹاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت ہماری زبان سے لعنت کے الفاظ جو ہیں وہ بھی نہ نکلتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو بے حیائی سے، لعن طعن سے، بیہودہ گفتگو سے محفوظ فرمائے اور حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔